آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ نئے آنے والے دوستوں سے اپیل ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ایک درویش بارش کے پانی میں عشق و مستی سے لبریز چل رہا تھا کہ اس درویش نے ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑائی میں گرما گرم دودھ ابال رہا تھا، تو موسم کی مناسبت سے دوسری کڑائی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ درویش کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا، شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر تھا۔ درویش حلوائی کی بھٹی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ درویش کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن درویش کی جیب ہی نہیں تھی تو پیسے بھلا کیا ہوتے۔ درویش چند لمحے بھٹی سے ہاتھ سینکنے کے بعد چلا ہی جاتا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالہ گرما گرم دودھ اور چند جلیبیاں درویش کو پیش کر دی۔ درویش نے گرما گرم جلیبیاں گرما گرم دودھ کے ساتھ نوش کی اور پھر ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر حلوائی کو دعا دیتا ہوا آگے چل دیا۔ درویش کا پیٹ بھر چکا تھا، دنیا کے غموں سے بے پرواہ، اور پھر ایک نئے جوش سے بارش کے گدلے پانی کے چھینٹے اڑاتا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان نوبیاتا جوڑا بھی بارش کے پانی میں بچتا بچاتا اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ یکایک اس درویش نے بارش کے گدلے پانی میں اس زور سے لات رسید کی کہ پانی اڑتا ہوا سیدھا پیچھے آنے والی نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہٰذا وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھا اور اس درویش کو گریبان سے جکڑ کر کہنے لگا، کیا اندھا ہے؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حرکت کی وجہ سے میری محبوبہ کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ درویش ہکا بکا سا کھڑا تھا، جبکہ اس نوجوان کو درویش کا خاموش رہنا گرا گزر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر نوجوان کے ہاتھوں سے درویش کو چھڑانا بھی چاہا، لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاری دیکھ کر وہ بھی دوبارہ پیچھے کھسکنے پر مجبور ہو گئی۔ راہ چلتے راہ گیر بھی بے بسی سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک پاتے، اور بالآخر طاقت کے نشے میں چور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ درویش کے چہرے پر جڑ دیا۔ بوڑھا درویش تھپڑ کے تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا پڑا۔ نوجوان نے جب درویش کو نیچے گرتا دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے درویش نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا، واہ میرے مالک! کبھی گرما گرم دودھ جلیبیوں کے ساتھ اور کبھی گرما گرم تھپڑ، مگر جس میں تو راضی، مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا درویش ایک بار پھر اپنے راستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی محبوبہ سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بالا خانے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پھسلن ہو گئی تھی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں لپٹ گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنے محبوب کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے لیے نوجوان کی جانب لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا
اور بہت سارا خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کڑیار نوجوان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے دور سے آتے درویش کو دیکھا تو آپس میں بات کرنے لگے کہ ضرور اس درویش نے تھپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بد دعا کی ہے، ورنہ ایسے کڑیار نوجوان کا صرف سیڑھیوں سے گر کر مر جانا بڑی حیرت کی بات لگتی ہے۔ چند منجلے نوجوانوں نے یہ بات سن کر درویش کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آپ کیسے اللہ والے ہیں جو صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بد دعا کر بیٹھے۔ یہ اللہ والوں کی روش ہرگز نہیں کہ ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکے۔ وہ درویش کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کی۔ تبھی میں نے کوئی پکارا، اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو ایسا کڑیار نوجوان سیڑھیوں سے گر کر کیسے ہلاک ہو گیا؟ تب اس درویش نے حاضرین سے ایک انوکھا سوال کیا کہ کوئی اس تمام واقعے کا عینی گواہ موجود ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں اس تمام واقعے کا عینی گواہ ہوں۔ درویش نے اگلا سوال کیا، میرے قدموں میں سے جو کیچڑ اچھلی تھی کیا اس نے اس نوجوان کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا، نہیں، لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہوئے تھے۔ درویش نے نوجوان کی باہوں کو تھامتے ہوئے پوچھا، پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان کہنے لگا، کیونکہ وہ نوجوان اس عورت کا محبوب تھا اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کی محبوبہ کے کپڑوں کو گندا کرے، اس لیے اپنی معشوقہ کی جانب سے اس نوجوان نے آپ کو مارا۔ نوجوان کی بات سن کر درویش نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا، بس خدا کی قسم میں نے بد دعا ہرگز نہیں کی تھی، لیکن کوئی ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔